بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين شفيع المذنبين بعثه رحمة للعالمين مولانا وسيدنا ونبينا أبي القاسم محمد أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الأطهرين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم ومحاسنهم من يومنا هذا إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الكريم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. علماء اعلام مراجع اعظام کی صحت و سلامتی کے لیے، اسلام کی بالادستی کے لیے، دشمنان اسلام کی ذلت و خواری کے لیے، مومنین و مومنات کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے زروں کے زر کے لیے، مفلسوں کی مفلسی دور ہونے کے لیے، اگلے سال سے پہلے ایران عراق شام جنت البقیع کی زیارت کا شرف حاصل کرنے کے لیے، امام زمانہ کے چہرے پر نور کی زیارت سے مشرف ہونے کے لیے، جو اپنی بچیوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی بچیوں کے برابر کے کف کے لیے، بے اولادوں کی اولاد کے لیے، جو کرائے کے مکانات میں رہ رہے ہیں ان کے عقب کو امام حسین کا عزاخانہ مہیا ہونے کے لیے، بانی مجالس کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، اشکوں کی مقبولیت کے لیے، معصومین کی مجالس میں تشریف آوری کے لیے، بانی مجلس کی توفیقات میں اضافے کے لیے مل کے ایک مرتبہ حیدری صلوات کی تلاوت فرمائیے. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائی فی حاضر الساعة وفی کل ساعت ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی تشریف آوری کے لیے، سرکار کے لشکر کا ادنا جاروب کش بننے کے لیے مل کے ایک مرتبہ مہدوی صلوات کی تلاوت فرمائیے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرات محترم، 7 محرم الحرام ہے اور ہم شیعہ سنی مل کے آل محمد کا غم منا رہے ہیں. کوئی مقام ایسا نہیں یا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہ مجالس میں فقط شیعہ آتے ہیں. میں کثیر تعداد میں جانتا ہوں کہ برادران اہل سنت جو ہیں وہ مجالس کرواتے بھی ہیں اور مجالس میں آتے بھی ہیں. اس لیے کہ میں جب افریقہ میں تھا تو وہاں پہ کچھ ایسے افراد تھے کہ جن کو یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ کون ہے، یعنی اللہ کو نہیں جانتے تھے، لیکن جب ان سے یہ پوچھا جاتا تھا کربلا میں کون شہید ہوا تو کہتے تھے حسین. حسین سب کا ہے، حسین کا غم سب مناتا ہے. یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ آپ کو نہیں، ہندو جو ہے وہ بھی مناتے ہیں. میں نے خود دیکھا، سکھوں کو مناتے دیکھا، سب مناتے ہیں.
لیکن ایک مظلوم سمجھ کے روتا ہے، ایک امام سمجھ کے روتا ہے، ایک رسول کی نسبت سمجھ کے روتا ہے، ایک حجت سمجھ کے روتا ہے، ایک ولی سمجھ کے روتا ہے، ایک امام مفترض الطاعہ سمجھ کے روتا ہے۔ وہ جو ہے عزیزان محترم، اسلام دین تعظیم ہے کہ عنوان پہ 7ویں مجلس ہے۔ تعظیم رکن رکین دین ہے، یعنی اگر تعظیم کو آپ نکال دیں تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہوتے تو ہیں شکلاً، نہیں ہوتے روحاً، عملاً یہ عبادتیں نہیں رہتی۔ تعظیم ہے، نماز اللہ کی ہے، مستحب نماز آپ پڑھ رہے ہیں، شریعت کا قانون ہے، باپ نے اگر کہہ دیا بیٹا نہیں پڑھنی، شریعت کہتی ہے اب یہ نماز جو مستحب تھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے، تمہارے باپ نے منع کر دیا ہے۔ تعظیم باپ اوجب ہے، واجب ہے، نماز مستحب ہے۔ وجہ ہے اول وقت نماز پڑھنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے اول وقت نماز پڑھنا، مستحب، ثواب ہے، زیادہ ثواب ملے گا آپ کو اول وقت نماز پڑھیں آپ۔ لیکن ماں نے حکم دیا بیٹا فلاں کام کرنا ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ ماں کی بات کو سنیں، وہ واجب ہے۔ کچھ دیر کے لیے نماز کو اگر آپ تاخیر کریں گے تو اللہ آپ کو اول وقت نماز کا ثواب دے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں نا سارے حضرات؟ اچھا، آپ نے نماز شروع کی، اللہ اکبر کہنے لگے، پتہ چلا بچہ دریا میں ڈوب رہا ہے، تو یہاں پہ اول وقت کیا ہے؟ نماز پڑھنا یا بچے کو بچانا؟ شریعت کہتی ہے بچے کو بچاؤ، یہ دین ہے، آپ کو اول وقت نماز کا ثواب ملے گا۔ اچھا، نماز شروع کی، پتہ یہ چلا کوئی حادثہ ہو گیا، اس کو بچائے، لیکن نماز کو اگر آپ نے تاخیر میں ڈال دیا اس وجہ سے، کسی اہم کام کے لیے، گناہ کے لیے نہیں، عبادت کے لیے، تو اللہ آپ کو عبادت کا ثواب عطا کرے۔ چلے چھوڑے، ایک اور بات کرتا ہوں۔ نماز کے لیے آپ سب لوگ آ گئے، ٹائم ہو گیا نماز کا، پیش نماز نہیں آئے، جو امام جماعت ہے وہ نہیں آئے، اب کیا کریں؟ شریعت کہتی ہے انتظار کرو، ثواب ہے، چاہے وہ امام جماعت ہو چاہے امام زمانہ ہو، انتظار کرنا ثواب ہے، انتظار کرو، ثواب ملے گا۔ بھئی وہ اول وقت نماز چلا گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آدھے گھنٹے کا بعد بھی آپ پڑھو گے تو اللہ آپ کو اول وقت نماز کا ثواب دے گا، آپ نے امام جماعت کا انتظار کیا۔ توجہ ہے؟ تو بھائیو، اگر امام جماعت کا انتظار کیا جائے تو اول وقت نماز کا ثواب ملتا ہے۔ تو یاد رکھنا، ایک غیر معصوم ہے امام جماعت، اس کے انتظار میں اگر تھوڑا سا انتظار کیا تو اللہ آپ کا ثواب ضائع نہیں ہونے دیتا۔ تو یاد رکھو، اگر مجلس حسین میں تھوڑا ٹائم زیادہ ہو جائے تو پریشان نہ ہوا کرو، ثواب دینے والی وہ ذات ہے، ضرور ملے گا۔ لیکن یہ کرکٹ کا میچ دیکھ رہے ہو تو چھوڑو، اول وقت نماز پڑھو، لیکن حسین کی مجلس بھی عبادت ہے، نماز بھی عبادت۔ توجہ عزیزو، باپ کی تعظیم کیا ہے؟ کہ باپ نے اگر آپ کو حکم دیا، کیا ہے بھئی؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ جس طرح اس نے میرے باپ نے بچپنے میں میری
مجھے پالا ہے، بزرگ کیا ہے. چونکہ سفید ریش حضرات تشریف فرمائے، اور ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں نے مجھ سے گلہ کیا ہے کہ اولاد احترام نہیں کرتی، بدتمیزی کرتی ہے. تو میں مجبوراً یہ آج تعظیم کے حوالے سے لاکھ نماز پڑھیں، لیکن اگر باپ کے سامنے اف کیا، تعظیم کیا ہے کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ماں باپ کو اف نہیں کہنا. اگر تم نے اف کیا ہو سکتا ہے تمہاری ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، یہ باپ کی تعظیم ہے. منع کر دے، روزہ مستحب بھی نہیں رکھ سکتے، کوئی خیرات نہیں کر سکتے اگر باپ نے منع کر دیا. یہ ہے جزوی ولی، باپ ہے جزوی حجت. تو اگر جزوی حجت راضی نہ ہو تو نہ نماز کا ثواب ملتا ہے. جزوی حجت، جزوی ولی، ٹیمپریری ولی، چھوٹا ولی، گھر کا ولی، صرف آپ کا ولی ناراض ہو تو نہ نماز کا ثواب ملتا ہے، نہ روزے کا ثواب ملتا ہے، نہ حج کا ثواب ملتا ہے. تو جس سے کائنات کا ولی ناراض ہو جائے، جس سے کلی ولی ناراض ہو جائے، تو اس کی کیا منزلت ہو؟ وہ کس مقام پہ ہوگا؟ اس کی نمازیں روزے کس مقام پہ ہوگا؟ یہ وہ مسائل ہیں جو شیعہ سنی مل کے ہر ایک اس کو مانتا ہے. توجہ فرمائیے. سورہ بقرہ جانتے ہیں آپ، قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت. یہ بقرہ گائے کی سورت کیوں کہا جاتا ہے اس کو؟ یہ بڑا ایک باپ کے حوالے سے ایک واقعہ ہے، تاکہ آئندہ کے لیے اگر کوئی اپنے باپ کو ناراض کرتا ہے تو تعظیم یہ ہے کہ پھر دیکھیں انا و علی ابوا ہذہ الامہ کیوں کہا گیا کہ میں اور علی دونوں اس امت کے باپ ہے. سرکار نے فرمایا ہے کیوں کہ یہاں جو تعظیم اپنے باپ کی کر رہا ہے، اگر اس کے سامنے علی آگے تو وہاں بھی تعظیم کرے گا. جس کو اپنے باپ کا ادب نہیں آتا وہ کیا آل محمد کے سامنے جھکے گا؟ جو اپنے سفید ریش باپ کی تعظیم نہیں کرتا وہ کیا ان کی تعظیم کرے گا؟ سورہ بقرہ بڑا عجیب سا واقعہ ہے. اس کا شان نزول، ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، اتنا احترام کرتا تھا اپنے باپ کا کہ اگر باپ سو گیا تو کبھی اٹھاتا نہیں تھا. یہاں تو آج کل 10 روپے چاہیے تو باپ کو اٹھا کے پیسے دیو. اس نے اپنے باپ کو کہا ہوا تھا کہ ابا جان میں گندم کا کاروبار کرتا ہوں، میرا کام ہے، بہت بڑا ایک گودام تھا اس کا، تو آپ مہربانی کیا کریں، چابی آپ کے ہاتھ میں ہوگی گودام کی اور دکان کی، تو آپ میری دکان کی چابی آپ کھولا کریں. میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلا قدم میری دکان میں آپ کا آئے. باپ نے کہا بیٹا ٹھیک ہے. اب روزانہ باپ پہلے جائے، پہلا قدم دکان میں باپ رکھے، چابی کھول کے اندر جا کے یہ بیٹھ جائے. ایک دن باپ نے، گرمی زیادہ تھی تو قمیض کو اتار کے لپیٹ کے اپنے سر کے نیچے تکیہ بنا کے سو گیا. چابی اس میں جیب میں تھی. ایک گاہک آیا بہت بڑا، کہتا جی مجھے گندم چاہیے. کہا جی مل جائے گی. کہا مجھے 10 کلو 50 کلو نہیں چاہیے، مجھے 40-50 بوریاں چاہیے. اس نے کہا جی مل جائیں گی، 100 بوریاں بھی ہیں. وہ الگ بات ہے، ایسا گاہک مہینوں میں آتا ہے، مل جائے گی. تو کہتا دے دو. کہا بیچوں گا آج، ملے گی کل. توجہ فرمائیے گا. کہا بیچوں گا آج، ملے گی کل. کیا مطلب گودام کہاں پہ؟ کہا یہ بالکل ساتھ ہے. کہا یہ 20-25 نوکر تیرے موجود ہیں، ریڑیوں پہ رکھوا بھجوا دے. کہا نہیں بیچوں گا آج، ملے گی کل. کہا کیا وجہ ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ گودام کی چابی میرے باپ کی قمیض میں ہے اور میرا باپ اس کو تکیہ بنا کے لیٹا ہوا ہے. میں لعنت بھیجتا ہوں اس پیسے پہ کہ میں اس پیسے کے لیے اپنے باپ کی نیند خراب کروں.
سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہے تعظیم۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے پیسے پہ کہ میں اس کی خاطر اپنے باپ کو اٹھاؤں، اور یہ اٹھانا دیکھیں بڑا اہم مسئلہ ہے شریعت میں۔ نماز فجر کے لیے بھی اگر کوئی آپ کے گھر میں مہمان آیا ہے، آپ اس کی اجازت کے بغیر اس کو اٹھا نہیں سکتے۔ ہو سکتا ہے وہ مرگی کا مریض ہو، آپ نے اٹھایا اس کو دوہے پڑھنے شروع ہو جائے۔ یہ شریعت کے ساتھ کچھ شرائط بھی ہوتی ہے۔ آپ نے اٹھایا، وہ اکثر تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اگر آپ بے خبری میں اٹھا دیں، تو یہ بڑا آرام سے۔ پرانے زمانے میں باپ کو ایسے اٹھایا جاتا تھا، ہلکا ہلکا پاؤں مسلا جاتا تھا، آج کل تو سیدھا ابو اٹھے باہر کوئی آیا ہے۔ تو یہ احترام شریعت کا۔ اس نے کہا جی چابی باپ کی جیب میں نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا یہ کیا بات ہے، باپ کو اٹھا چابی دے دے۔ کہا نکل جا یہاں سے دکان سے، میں نے تجھے بیچنا ہی نہیں، تو اس لائق ہی نہیں ہے کہ میں تجھے گندم بیچوں۔ یاد رکھیں فرمان ہے لولا الصبیان الرزا والعباد رکا والبہائم رتا لصفت علیکم العذاب صفا۔ اگر یہ بوڑھے نہ ہوتے سفید ریش، دودھ پینے والے چھوٹے شیرخوار بچے نہ ہوتے، اور یہ جانور نہ ہوتے، اللہ کہتا ہے میں تم پہ ایسا عذاب کرتا جو عذاب کرنے کا حق ہے۔ جس گھر میں سفید ریش بزرگ ہو سمجھ لے اس پہ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا اس گھر میں۔ یہ بڑی نعمت، قدر کریں اپنے ماں باپ کی کہ جن کی وجہ سے آپ ولایہ آل محمد سے سرفراز ہیں، جن کی وجہ سے آپ آل محمد کی میں نے یہاں تک دیکھا ہے بیٹا باہر جاتا ہے، مطلب لاہور سے اسلام آباد چلا گیا یا اسلام آباد سے لاہور، تو باپ بیٹا کہاں پہنچے، پھر دوبارہ فون کیا بیٹا کہاں پہنچے، بتا دوں گا پہنچ گئے آپ کو۔ اس کا کیا مفاد ہے؟ باپ تو آپ کا پوچھ رہا ہے۔ ایک شخص آیا مولا کی خدمت میں، کہتا مولا یہ بتائیں ہمارا بچہ جب پریشان ہوتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن جب ہم پریشان ہوتے ہیں بچہ پریشان نہیں ہوتا۔ مولا نے کہا اس لیے کہ بیٹا تم سے ہے، تم بیٹے سے نہیں ہو۔ فقط ایک رشتہ ہے کائنات میں، حسین منی و انا من الحسین۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مشہور امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی یقین جانیں باپ کی دعا اگر آپ کے ساتھ ہے کسی مقام پہ نہیں گر سکتے۔ ایک نہیں حدیثوں کی لائن ہے میرے سامنے، اگر باپ آپ سے راضی ہے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں گرا سکتی۔ اگر باپ ناراض ہے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو خوش نہیں کر سکتی۔ ماں باپ کی رضا اہم ترین مسئلہ شریعت کا۔ اب وہ کیا ہوا، باپ اٹھا کہتا بیٹا آج کوئی گاہک نہیں آیا؟ نہیں آیا تھا۔ بیٹا پھر بیچا نہیں؟ کہا نہیں وہ بندہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ میں اس کو بیچتا۔ کہا بیٹا کتنا مانگ رہا تھا؟ 10-15 کلو مانگ رہا تھا؟ کہا نہیں 50 بوریاں مانگ رہا تھا۔ 50 بوریاں بیٹا، یہ تو مہینے میں کئی سالوں میں ایسا ایک گاہک آتا ہے، تو آپ نے وہی 4 آنے 8 آنے اوپر نیچے کر کے بیچ دیتے۔ کہا نہیں معاملہ ہو گیا تھا لیکن بندہ اچھا نہیں تھا۔ کہا کیا؟ اب وہ بیٹا بتانا نہیں چاہتا، باپ پیچھے ہے، بیٹا بتا کیوں نہیں بیچا؟ کہتا ہے کہ وہ بندہ اچھا نہیں تھا۔ کہا بیٹا بتا تو صحیح کیوں اچھا نہیں تھا؟ کہا جی وہ کہہ رہا تھا میں آپ کی نیند خراب کروں۔ میں نے کہا میں نے خراب نہیں کرنی، میں بیچنا ہی نہیں چاہتا۔ اب باپ ایک دم ہل گیا کہ میری خاطر اتنا بڑا گاہک اس نے ٹھکرا دیا۔ سبحان اللہ۔ اب بیٹا باپ جو ہے نا پریشان ہے کہ یہ کیا ہو گیا، میری وجہ سے نہ میں سوتا نہ یہ اس کا گاہک جو ہے جاتا۔ اب اس نے آنکھوں میں آنسو آئے، کہتا بیٹا میرے پاس ایک گائے ہے، توجہ، جس کا باپ ناراض ہے آج کی مجلس پہ ضرور راضی کیجیے۔ جن کے ماں باپ ناراض ہیں اگر چاہتے ہیں جناب سیدہ آپ سے راضی ہو تو اپنے ماں باپ کو راضی کیجیے۔ اب کیا ہوا؟ کہا کہ بیٹا میرے پاس ایک گائے ہے،
میں تجھے کچھ نہیں دے سکتا، میں یہ گائے بیٹا یہ تجھے دیتا ہوں، اور اس پہ ایک دعا رکھتا ہوں کہ اللہ اس کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرنا، اس کو اتنا دے کہ یہ سنبھال نہ سکے۔ بھئی یہ کہا، 3-4 دن کے بعد باپ دنیا سے چلا گیا۔ ہوا یہ کہ بنی اسرائیل میں ایک قتل ہو گیا، بلکہ 2 قتل ہو گئے۔ وہ قتل کچھ اس طرح سے تھا کہ قتل ایک ہوا لیکن اسباب 2 تھے، کہ 3 بھائی تھے، ایک کی بیٹی تھی، 2 کے بیٹے تھے۔ یہ بھی ادھر چاہتا تھا رشتہ، وہ بھی ادھر چاہتا تھا، انہوں نے تنہائی میں رشتہ کیا۔ دوسرے بھائی نے جو کزن تھا اس نے اس کو جو شادی شدہ تھا قتل کر دیا، گردن کاٹ، اور شور مچا دیا کہ میرا بھائی قتل ہو گیا، میرا کزن قتل ہو گیا۔ کس نے قتل کیا؟ لوگ حضرت موسیٰ کے پاس گئے، اے نبی اللہ قتل ہو گئے، آپ بتائیں ہم کیا کریں؟ اللہ نے وحی کی کہ اے موسیٰ ان سے کہو ایک گائے لے کے آئیں، بقرہ ایک گائے لے کے آئیں، زرد رنگ کی ہو، اس نے کھیتی باڑی نہ کی ہو، کوئی اس کے اوپر بیٹھا نہ ہو، جوان ہو۔ اچھا اب جناب پورے ڈھونڈتے ہیں، زرد رنگ کی ہے تو بوڑھی ہے، اچھا جوان ہے تو کھیتی باڑی کی ہوئی ہے۔ کسی نے کہا کہ بھائی فلاں بندے کے پاس تھی، آؤ چلتے ہیں اس کے پاس۔ اس کے پاس آیا کہ کہتے ہیں بھائی یہ گائیں آپ دے دیں گے ہمیں؟ اس نے کہا جی دیکھو میرا سب کچھ اس وقت میری ماں ہے، اور یہ میرے باپ کی نشانی ہے، باپ نے مجھے دی ہے، میں اپنی ماں سے پوچھ کے آتا ہوں۔ ماں کے پاس گیا، امی جان گائے مانگنے آئے ہیں، کوئی قتل کا معاملہ ہے، حضرت موسیٰ کو وحی ہوئی ہے کہ یہ زندہ ہوگا اور کیا ہوگا، یہ گائے لے کے آؤ۔ تو ماں نے کہا بیٹا دے دو۔ تو آگے کہتا جی ماں نے کہا ہے کہ میں گائے آپ کو دے دوں۔ کہا جی کتنے کی؟ کہا میں ماں سے پوچھ کے آتا ہوں۔ امی جان گائے کتنے میں دوں؟ کہا بیٹا ان سے کہو کہ 50 سونے کے سکے، 50 تولہ سونا، یعنی کم سے کم 10 گائے کی قیمت۔ تو وہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہے، 1 گائے کی 2 گائے کی آپ قیمت لے لیں، 10 گائے کی قیمت۔ واپس گئے، لوگوں نے کہا بھئی لے لیتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے، قتل کا معاملہ ہے، سارے پھنس جائیں گے۔ پیسے جمع کر کے لے کے آئے، کہتے یہ لو 50 دینار سونے کے سکے، گائے لے کے آؤ۔ کہا اس وقت امی نے کہا تھا اب پوچھتا ہوں کیا ریٹ ہے۔ آپ تو پاکستان میں ہے نا پیٹرول کا ریٹ کیسے بڑھتا ہے۔ تاجی امی سے پوچھ کے آتا ہوں امی جان وہ پیسے لے آئے ہیں، ان کو 50 میں دے دوں گائے؟ کہا بیٹا چونکہ وہ گھر سے چلے گئے تھے اب 50 نہیں، اب 100 دینار میں بیچیں گے۔ امی بھی پھر امی تھی، کہا جی 100 دینار میں۔ انہوں نے کہا 100 دینار کا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنی مہنگی، ہم نہیں لیتے۔ گئے واپس انہوں نے کہا یار لے لو یار کوئی مسئلہ نہیں، 100 دینار لے کے آئے۔ کہا یہ لو 100 دینار۔ کہا میں امی کے پاس نہیں جانا۔ کہا امی کے پاس میں نے بیچنی نہیں ہے۔ امی جان وہ پیسے لے کے آئے 100 دینار بیچ دوں؟ کہا نہیں بیٹا 200 دینار۔ اچھا 40 گائے۔ گئے واپس آئے، ہم نہیں لیتے۔ گئے تو یہ بیٹا کہتا دیکھ لو گھر سے باہر نکلے پھر امی سے پوچھوں گا۔ خیر یہ بچے گئے، سارے لوگ جو تھے بنی اسرائیل کے گئے، واپس آئے، آگے کہتے یہ لو پکڑو 400۔ کہا نہیں جی امی سے امی کتنا؟ کہا 800 دینار۔ اب تو یہ نا پریشان ہو گئے، کریں تو کیا کریں۔ اب گئے، اب کہتے ہیں ہم نے لینی نہیں، حضرت موسیٰ کے پاس گئے، جا کے کہتے ہیں کوئی اور گائے نہیں ہو سکتی؟ کہا جی اللہ کہہ رہا وہی چاہیے، وہی والی گائے اور نہیں۔ کہا جی اتنی گائے پڑی ہے زبردست صحت مند، کوئی کالے رنگ کی کوئی نیلے کا نہیں، وہی۔ اب جناب یہ پھر واپس آئے پیسے لے کے، سب کچھ بیچ باچ کے، کہتے ہیں کہ اب کیا کریں۔ پہنچے تو کہا جی اب اپنی ماں کے پاس تو نہیں جائیں گے؟ کہا جی جانا تو ہے۔ امی جان کتنا؟ کہا بیٹا اب وہ سکے والی بات تو ختم ہو گئی ہے، کہا ان سے وہ گائیں لے جائیں ذبح کریں، اس کی کھال کو سکوں سے بھر کے سی کے لے آئیں،
قبول ہے سودا تو ٹھیک ہے، نہیں تو جائیں۔ اچھا اب وہ جانے لگے تو ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا، کہتا ہے لے لو اور مہنگی نہ ہو جائے۔ خیر آپ کا جو ہے قیمتی وقت میں یہ قیمتی جملہ میں دینا چاہتا ہوں۔ اب یہ جناب گائے لے کے پہنچے حضرت موسیٰ کے پاس، گائے ذبح ہوئی، گائے ذبح ہوئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا اس کی دم جو ہے اس مرے ہوئے بچے سے لگا دو جس کی گردن کٹی ہوئی ہے، اور لگائے گا بھی یہی بچہ جس کے پاس گائے تھی، اور کہا کہ 5 مرتبہ محمد و آل محمد پہ درود بھیج کے لگانا۔ بچے نے 5 مرتبہ درود پڑھا اور دم کو لگایا، گردن جڑی، بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا اور کہتا ہے کہ یہ جو میرا کزن ہے اس نے مجھے قتل کیا، سب پہ الزام اٹھ گیا۔ اب حضرت موسیٰ مناجات کرتے ہیں اللہ سے، اے اللہ میں جانتا ہوں گائے نے زندہ نہیں کیا، تو نے کیا ہے، لیکن یہ گائے بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ گائے بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ تو آواز قدرت آتی ہے، میں نے اس کے باپ کی دعا کو قبول کیا جو اس کے باپ نے اس کے لیے کی تھی۔ اس نے اپنے باپ کی اتنی تعظیم کی کہ میں اللہ نے حکم دیا کہ اس گائے کو اس کے بدلے میں قربان کیا جائے۔ یاد رکھیں بچہ نمازی ہو، روزے دار ہو، جس منزل پہ مرضی چلا جائے، اگر تعظیم پدر و مادر نہیں کی، ماں باپ کی تعظیم نہیں ہے، تو میرے پاس اتھنٹک دلائل ہیں، معصومین اس سے راضی نہیں ہوتی۔ انا وعلی ابوا هذه الامہ مثال ہے، یہودیوں کے رسم ہے، جب ان کے ہاں کوئی پریشانی ہوتی ہے تو جو سفید ریش 5 بزرگوں کو آسمان کے نیچے کھڑا کر دیتے ہیں جن کی سفید ریش ہے، کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اللہ کہتا ہے جب کوئی سفید ریش مجھ سے دعا کرتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے میں اس کی دعا کو رد کروں۔ آج کی رات محرم کا فیضان، جس سے اس کا باپ ناراض ہے، جس سے اس کی ماں ناراض ہے، آگے اہم ایام آ رہے ہیں، ماتمداریاں کرنی ہے، جلوس، تابوت، زلجنا، علم، زنجیر زنی آپ کریں گے، لیکن یاد رکھیں ایسے نہ کرنا کہ تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں۔ اگر کربلا جانا چاہتے ہو تو باپ کو راضی کرو، اگر امام زمانہ کی زیارت کرنا چاہتے ہو تو باپ کو راضی کرو، اگر معصومین کی خوشنودی چاہتے ہو اپنے ماں باپ کو راضی کرو۔ ایک شخص آیا رسول کی خدمت میں، کہتا یا رسول اللہ میں بیمار رہتا ہوں، کہتے ہیں تیرے ماں باپ تجھ سے ناراض ہے۔ دوسرا آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں رزق میں جتنی کوشش کرتا ہوں رزق میرا بڑھتا ہی نہیں ہے، کہا کہ لگتا ہے تو اپنے ماں باپ کے آگے چلتا ہے۔ پریشانی ہے، حکم ہے اپنے ماں باپ کی قبر پہ جا کے دعا مانگو۔ اللہ قبر پہ کی ہوئی دعا رد نہیں کرتا، گناہگار ماں باپ کی قبر پہ دعا رد نہیں ہوتی، تو عباس کے علم پہ مانگی ہوئی دعا رد ہو سکتی ہے، حسین کے تابوت پہ مانگی ہوئی دعا رد ہو سکتی ہے، لیکن مانگنے کا طریقہ، پکارنے کا سلیقہ، یاد رکھیں ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، سینکڑوں احادیث اور واقعات ہیں جس میں سراسر حکم ہے۔ مثال دی گئی، اپنی مثال مولا نے دی، ہماری مثال باپ کی مانند ہے۔ بیوی کی مثال دی، جس طرح اپنی ماں کی تعظیم کرتے ہو اس طرح اس بیوی کو دیکھو۔ اگر ناراض ہے تو یاد رکھے ملتا ہے جس سے اس کا باپ ناراض ہو جائے، اگر اس کی عمر 30 سال ہو تو 3 سال رہ جاتی ہے، 0 ہٹا دیا جاتا ہے۔ شب قدر میں معصومین کی رضا ہے، اور یاد رکھیں میں نے پڑھا ہے خصائص الحسینیہ میں جس جگہ مجلس ہوتی ہے وہاں مولا حسین کا گنبد بنا دیا جاتا ہے، اور گنبد کے نیچے دعا رد نہیں ہوتی۔ خدا آپ کو توفیق دے، جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ تو راضی کریں، اور جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں
ان کی قبر پہ جا کے، یہ نہیں ہے کہ 6 مہینے بعد باپ کی قبر پہ۔ ایک مسئلہ ہمارے ہاں بڑا اہم ہے کہ فلاں آق ہو گیا اپنے ماں باپ کا، آق کر دیا، میں تجھے آق کرتا ہوں۔ بھائی ایسا نہیں ہے، آق کیا نہیں جاتا، آق ہو جاتا۔ آپ کہتے ہیں نافرمان کو باپ نے نہیں کیا لیکن ناراض ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں آق لکھے جاتے ہیں، اور آپ کی نہ نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے۔ باپ دنیا سے چلا گیا، بیٹا نہ اس کے لیے قرآن پڑھتا ہے، نہ اس کو نماز بھیجتا ہے، نہ اس کے لیے صلوات پڑھتا ہے، ملتا ہے وہ آق ہو جاتا ہے۔ خدا تمہیں سلامت رکھے۔ جناب سیدہ کسی غم میں مبتلا نہ کرے، یہ مجالس حسین کا فیضان ہے کہ ایسی ایسی باتوں پہ روشنی ڈالی جاتی ہے۔ آج نماز کا ادب حسین کی مجلس سکھاتی ہے۔ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، مولا میں گواہی دیتا ہوں تو نے نماز کو قائم کیا۔ بھئی کبھی آپ کو کرکٹ کا میچ دیکھتے ہوئے نماز یاد نہیں آتی؟ بازار میں کسی کو نہیں کہا جاتا نماز پڑھو، چلتے ہوئے کسی کو نہیں کہا جاتا نماز پڑھو، لیکن ادھر حسین کی مجلس شروع ہوتی ہے، ادھر نماز یاد آتی ہے۔ نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، دلیل ہے کہ حسین کی مجلس نماز کی بقا کی ضمانت ہے۔ اور جو حسین کی مجلس جب تک ہوتی رہے گی نماز مٹ نہیں سکتی۔ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف، مولا میں گواہی دیتا ہوں آپ نے نماز کو قائم کیا، آپ نے زکوٰۃ کو ادا کیا، آپ نے روزے کو رکھا۔ بھئی مولا علی بھی نماز پڑھتے رہے، رسول اکرم بھی نماز پڑھتے رہے، لیکن جیسی نماز حسین نے ادا کی 3 دن کی بھوک و پیاس کے ساتھ، اس کی مثال نہیں ملتی۔ جیسی نماز میرے مولا نے ادا کی، تاریخ گواہ ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ ہے کوئی دے سکتا ہے؟ 3 دن کی بھوک و پیاس، عزیزوں کے لاشیں، بہنوں اور بیٹیوں کے پردے کا خیال، اس حال میں نماز ادا کرنا مذاق ہے؟ عزیزو میرے مولا نے بھی انگوٹھی دی، زہرا کے چاند نے بھی انگوٹھی دی نماز میں، لیکن میرے مولا نے انگوٹھی دی تو انگوٹھی گئی، زہرا کے چاند نے انگوٹھی دی تو انگلی ساتھ چلی گئی۔ خدا تمہیں کسی غم میں مبتلا نہ کرے۔ زہرا کے چاند نے انگوٹھی دی تو انگلی ساتھ کاٹ کے لے گیا۔ نماز ہے نا، کچھ نمازیں تاریخ میں ایسی ہیں کہ جنہوں نے بڑا رلایا ہے دینداروں کو۔ پہلی نماز میرے مولا علی کی ہے کہ میرے مولا علی کے سر پہ ضربت لگی، لیکن ملتا ہے کہ جب میرے مولا کی ضربت لگی اس ٹائم مولا کی کوئی بیٹی مولا کو ضربت لگتے ہوئے دیکھ نہیں رہی تھی، لیکن جب میرے مولا حسین کے ضربت لگی ہے نا 70 قدم کے فاصلے سے بہن دیکھ رہے ہیں۔ مولا علی کو ضربت لگی لیکن مولا کے بدن پہ زخموں کے نشان، تیر نہیں تھا، لیکن جب زہرا کا چاند سجدے میں گیا ہے ملتا ہے اتنے تیر لگے ہوئے تھے مولا کا سینہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ باپ نے نماز پڑھی، باپ نے نماز پڑھی، سجدے سے خود سر اٹھایا ہے، لیکن بیٹے نے نماز پڑھی، قاتل نے سر اٹھایا۔ مولا علی نے نماز پڑھی، پانی سے وضو کیا۔ جب زہرا کے چاند نے نماز پڑھی، کبھی اصغر کے خون سے کبھی اکبر کے خون سے، اور ایک جملہ فرمایا ہاکذا الاقی جدی رسول اللہ، میں ایسے اپنے نانا رسول خدا سے ملاقات کروں گا۔ عجیب نماز ہے بھئی، نماز کے بعد مولا کو اٹھا کے عزیز و اقربا لے کے گئے، لیکن زہرا کے چاند کا سر نیزے کی نوک پہ بلند ہوا۔ عزیز و خدا تمہیں
تمہیں کسی غم میں نہ رلائے. جب وہ نماز ادا ہوئی تو آواز بلند ہوئی الا قد قتل علی ابن ابی طالب. اور جب کربلا میں نماز ادا ہوئی تو آواز بلند ہوئی الا قد قتل الحسین بکربلا. مولا تمہیں سلامت رکھے. ان روتی ہوئی آنکھوں کو خدا کبھی کسی غم میں نہ رلائے. عزیزو یہ دو نمازیں ہیں، لیکن دو نمازیں اور ہیں کہ جنہوں نے بڑا رلایا ہے. عزیزو کون سی نماز؟ ایک نماز وہ ہے جو شہزادی نے کربلا میں پڑھی. ملتا ہے ساری رات جب ٹائم مانگا گیا ساری رات علی کی بیٹی نماز پڑھتی رہی. لیکن عزیزو یہ نماز پڑھنا تو بڑا آسان ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، حکم ہے جب کوئی خاتون نماز پڑھے تو 4 دیواری ہونی چاہیے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، علی کی بیٹی نے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام کیسے نماز پڑھی؟ ملتا ہے بے پناہ روٹوں پہ ہزاروں تماشائیوں کا مجمع اور علی کی بیٹی نماز ادا کر رہی ہے. اجرکم اللہ. خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے. خدا تمہارا یہاں آنا قبول کرے. عزیزو علی کی بیٹی نے ایسے نماز ادا کی کہ امام حسین فرماتے ہیں بہن زینب یا اختی زینب لا تنسینی فی صلاۃ اللیل. اے بہن زینب مجھے نماز تہجد میں نہ بھلانا. مولا تمہیں سلامت رکھے. مولا تمہیں آباد و شاد رکھے. عزیزو آج مہندی ہے یہاں حضرت قاسم کی. جانتے ہیں یہ کون ہے قاسم؟ نام قاسم ہے لیکن کربلا میں تقسیم ہو گیا. نام قاسم ہے لیکن کربلا میں ٹکڑوں میں بٹ گیا. یہ قاسم عزادارو حسن مجتبیٰ کا بیٹا ہے. وصیت امام حسن پہ عمل کیا. کبھی نہ سمجھنا یہ خوشی کی شادی تھی کربلا میں. نہیں بھائیو، یہ وہ عقد تھا کہ جو چند لمحے کے لیے مولا نے کیا. اور صورتحال کیا تھی؟ ادھر عقد ہو رہا تھا، ادھر زینب مرثیہ پڑھ رہے تھے کہ بھیا حسن کہاں ہے، دیکھیں آپ کے بیٹے قاسم کا عقد ہو رہا ہے. عزیزو دنیا کا قانون ہے کہ شوہر بارات لے کے آتا ہے، لیکن عزیزو کبھی حجلے میں ہوتی ہے، کبھی اماری میں ہوتی ہے. لیکن جانتے ہیں یہ بارات کیسے آئی ہے؟ عزادارو ایک گٹھڑی ہے جو مولا نے لادی ہوئی ہے کمر پہ. اعلان ہوا کون آیا ہے؟ کربلا کا دولہا آیا ہے. خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے. عزادارو ملتا ہے قاسم وہ شہید ہے. ہر شہید نے ایک مرتبہ میرے مولا کو کربلا میں پکارا ہے، لیکن قاسم وہ مظلوم ہے جس نے ایک نہیں 12 سے 14 مرتبہ پکارا ہے. ملتا ہے جب کسی گھوڑے کی ٹاپ قاسم کے سینے پہ آتی، قاسم کہتے چچا جان ادرکنے، چچا جان ادرکنے، چچا جان میری مدد کو آئے. عزادارو قاسم زین پہ ہے. ازدی ملعون نے لمبا نیزہ لے کے آیا، دور سے قاسم کے پہلو پہ نیزہ مارا. دوسرے ملعون نے تلوار کا وار کیا. قاسم سنبھل نہ سکا. عزادارو قاسم زمین پہ آیا. مولا حسین کو آواز دی مولا چلے. عزادارو آواز دے رہا ہے چچا جان میری مدد کرو. گھوڑے ادھر سے ادھر جا رہے ہیں. چچا جان میری مدد کرو. عزادارو ایک موقع وہ آیا قاسم کی آواز آئی چچا جان جنگ روک دو، ہڈیاں ٹوٹ گئی. عزادارو خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے. چچا جان اب جنگ روک دیجئے. کیا حال ہوا قاسم کا؟ امام
زمانہ زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں میرا سلام اس شہید پہ جس کے دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف آ گئی تھی، بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف۔ اجرکم اللہ۔ خدا رونے والی آنکھ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ عزیزو آج 7 محرم ہے، آج کا دن وہ دن ہے، آج سے حسین کے خیموں میں پانی نہیں ملے گا۔ عزاداروں آج کے بعد سکینہ اعلیٰ تشکی آواز بلند کرے گی۔ عزاداروں آج کے بعد عصر پیاسا نظر آئے گا۔ خدا تمہیں سلامت رکھے۔ مال مجلس ہو گیا، آپ نے گریہ کیا، حسین کی ناراضی ہو گئی۔ عزاداروں ملتا ہے مولا جب قاسم کی لاش پہ پہنچے، آپ نے اپنی عبا کو پھیلایا، قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو زہرا کا جان کبھی وہاں سے اٹھاتا ہے، کبھی وہاں سے اٹھاتا ہے، کبھی ادھر سے اٹھاتا ہے۔ عزاداروں قاسم کی لاش کی گٹھڑی تیار ہوئی، مولا خیمے میں آئے۔ عزاداروں کبھی لاش کو دیکھتے ہیں، کبھی آسمان کو دیکھتے ہیں، کبھی قاسم کو دیکھتے ہیں، کبھی آسمان کو دیکھتے ہیں۔ اب مولا سے برداشت نہ ہوا، امامہ اتار کے کہتے ہیں واہ غربتہ حسین اب کربلا میں غریب ہو گیا، حسین کربلا میں غریب ہو گیا۔ عزاداروں یہ مولا نے مسائب پڑے کربلا میں، ہاں شیخ مہدی مازندران بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، یہ مولا حسین کے حرم میں زری کے سامنے مجلس پڑھتے تھے۔ ایک دن مجلس میں انہوں نے یہی روایت پڑھی کہ مولا نے قاسم کا لاشا دیکھ کے کہا واہ غربتہ ہائے حسین غریب ہو گیا۔ کہتے میں آ کے سویا عالم خواب میں نے بی بی زہرا کو دیکھا، بی بی مجھ سے کہتی ہے شیخ مہدی جو روایت تو نے آج پڑھی ہے دوبارہ نہ پڑھنا میرے حسین کے حرم میں۔ کہا بی بی کیوں نہ پڑھوں، مولا کے حرم میں روایت غلط ہے۔ کہا روایت غلط نہیں، جب سے تو نے روایت پڑھی ہے میرا حسین میں ہوش ہو گیا ہے۔ ارے جب ہوش میں آتا ہے وہی فکرہ واہ غربتہ واہ محمدہ واہ علیہ واہ حسنہ واہ قاسمہ واہ غربتہ۔ حسین غریب ہو گیا، حسین مظلوم۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب